وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأصلی علی المبعوث رحمۃ للعالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وبعد۔ اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس ذات وحدہ لا شریک نے ہمیں اور آپ کو ماہ مبارک عطا کیا، اور اس وحدہ لا شریک کے فضل و احسان سے اس مبارک ماہ کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں، عبادتوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ رب العزت سے دعا ہے مولا تو رمضان میں کی گئی ہوئی ہماری عبادتوں کو قبول فرما اور استقامت اور اخلاص کی توفیق عطا فرما۔ آئیے اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اب جس کے پاس رسول کی جانب سے کھلی دلائلیں آ جائیں، واضح طور پر نشانیاں آ جائیں، ہدایت واضح ہو جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، پھر وہ نبی کے راستے کو چھوڑ دے اور مسلمانوں کی راہ کو ترک کر دے، تو اللہ کہہ رہے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اس کو اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم تک پہنچا دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ رہنے کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ تو سب سے پہلے یہ درس دے رہی ہیں کہ اللہ کی جانب سے آیتیں واضح ہو جائیں، ہدایت مکمل ہو جانے کے بعد اب نبی کے راستے کو چھوڑنا، نبی کی تعلیمات مل گئی، نبی کا طرز اور نبی کا عمل مل گیا، اس کے بعد بھی نبی کی مخالفت کرتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دینا، اور مسلمانوں کا طریقہ جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اللہ کہہ رہا ہے اسی راستے پر ہم چلا دیں گے۔ اب ہدایت کو سمجھ لینے کے بعد، دلائل واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر مکر و فریب کے اندر مبتلا رہیں اور اللہ کی آیتوں سے، نبی کے احکامات سے کفر کرتے ہوئے اپنے ہی راستے پر، اپنے ہی طریقے پر جمے ہوئے رہیں، تو اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ ایسوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا، اللہ ایسوں کو راہ راست پر نہیں لگاتا جو کہ ملنے کے بعد اللہ کی آیتوں کے ساتھ کبر کرے۔ اللہ کہتا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کو انہی کے راستے پر چلا دیتے ہیں، اللہ انہی کی بدعات ان کو آسان کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہی حق ہے، حالانکہ حق کو پالنے کے باوجود جو اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر اپنے راستوں اور منہج اور اپنے طریقوں پر ڈٹا رہے، اللہ اس کو اسی راستے پر چلا دیتا ہے، چاہے وہ کسی کا راستہ پھر کیوں نہ ہو۔ نبی کا دین آ جانے کے بعد کتنے ہی نیک سے نیک، بزرگ سے بزرگ آدمی کی بات کو اگر دین میں ملاؤ گے، اللہ کہہ رہا ہے اسی راستے پر ہم چلا دیں گے، اور حق کی بات ہو تو مسلمان کا عمل یہ ہے ہم کو لینا ہے۔ ہمارے پاس کسی کا قول آیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے، اس کو اپنانا مسلمانوں کا شیوا اور طریقہ ہے، اور جو بھی چیز اللہ کے کلام سے، محمد رسول اللہ کی تعلیمات سے ٹکرائے اس کو ترک کرنا، اس کے مخالف ہو جانا، یہ ہمارا طرز عمل یہ آیت مبارکہ ہم کو سکھا رہی ہے۔ کیوں؟ اگر کسی نیک بزرگ آدمی کا قول چاہے جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، جتنا ہی منظم کیوں نہ لگے، لیکن نبی کی تعلیمات سے اگر ہٹ کر ہے تو یقیناً یہ چیز گمراہی ہے، اور گمراہی ہلاک و برباد کرنے والی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں جب درس دیتے تو آپ کی قبر کی طرف اشارہ کر کر فرماتے یہ وہ صاحب قبر ہے جس کی بات کو لینے کے بعد اس کی بات کے اندر کوئی رد و بدل ہو، یا اس کی بات کو جھٹلایا جائے، ٹھکرایا جائے، اس کے اندر کوئی چانس ہی نہیں ہے کہ اس شخص کی بات ہمارے تک آ جائے اور ہم اس کو بدلیں یا اس کو ٹھکرائیں۔ جتنے بھی ہیں اللہ والے ان تمام کی باتوں کو لیا جائے گا، جو کہتے ہیں ان تمام کو لے کر رکھا جائے گا، اگر نبی کی بات کے مطابق ہے تو درست ہے، اگر نہیں ہے تو وہ راستہ چھوڑ دیا جائے گا، چاہے وہ کتنے ہی بہترین کیوں نہ ہو، کیونکہ جو بات نبی کے راستے سے ٹکرا دے
وہ نبی کے امتی اس کو اختیار نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے آگے شرک کی مذمت کرتے ہوئے بتایا ہے، اب جو گمراہ ہو جائے، جن کے پاس سے ہدایت چلے جائے اور نبی کا راستہ جن سے چھوٹ جائے، یقین جانیے ان کا انجام تو جہنم ہے، اور جہنم گمراہی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اور جو گمراہ ہو جائے، جس کے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہو، اللہ کا قرآن نہ ہو، منہج نہ ہو، صحیح طریقہ نہ ہو، صحیح طرز نہ ہو، اس کو عبادت کا طریقہ نبی کے مطابق معلوم نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میری نماز کس طرح ہونا ہے، میری زندگی کس طرح ہونا ہے، اس چیز کا اگر علم نہیں ہے، اللہ کی معرفت اس کے پاس نہیں آ سکتی۔ کیونکہ اللہ کی معرفت نبی کی سنت سے ہے، نبی کے طریقے سے ہے، اور جو نبی کے طریقے سے اعراض کرے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیونکہ ان هو الا وحی یوحی، نبی کوئی بات اپنے سے نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو کہ حکم الہی ہوتا ہے۔ تو نبی کی بات آ جانے کے بعد اب اگر اس کو چھوڑ کر ہم اچھی چیز ہی کیوں نہ اپنائیں، اللہ کی معرفت ہم کو حاصل نہیں سکتی۔ اللہ کی معرفت نہ آئی، توحید ہم نے نہیں سمجھی، ربوبیت ہم نے نہیں سمجھی، گمراہ اور برباد ہو گئے۔ اور اللہ کہتا ہے سارے جرم لے کر کے آ جاؤ، جتنے گناہ جتنی معصیت تمہارے پاس ہوگی، اللہ کی رحمت کا یہ عالم ہے، اللہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ زندگی کے اندر جتنے گناہ ہوئے، چوری ہوئی، زنا ہوا، سود ہوا، حرام خوری ہوئی، جتنے گناہ کیے ہیں اللہ کے یہاں مغفرت ہو سکتی ہے۔ لا یغفر ان یشرک بہ، بس اس کی ذات سے شرک ہو جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یہ بہت ہی بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا جس نے اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات آ جائے، بزرگوں کا دین نہیں چلتا، یہی چیز ہم کو قرآن سکھاتا ہے۔ آئیے اب کہا گیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ رب العالمین بدگوئی کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین بدگوئی سے نفرت کرتا ہے، پر اللہ نے اجازت دی ہے الا من ظلم، اس شخص کو جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اور اللہ نے آگے دو اپنی صفات بیان کی، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے۔ بدگوئی کو، بد کلامی کو اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا، پر ظالم کو اجازت دی گئی ہے کہ جتنا ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے، جتنی زیادتی اس کے ساتھ ہو رہی ہے، بس اتنے کا ہی وہ تذکرہ کر سکتا ہے، نہ اس سے آگے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر ملاوٹ کر کر باتوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ نے ایک صفت بنائی، اللہ سننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سن رہا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، اللہ کی ذات اس سے بھی واقف ہے۔ حالانکہ تم بول نہ پاؤ، نبی کا طریقہ یہ تھا، آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا لیتے، اللہ نبی کی دعا کو سن لیتا۔ یہاں پر بندے دل کے اندر ہے، شاید ہی زبان پر نہ ہو، پر اللہ کی صفت یہ ہے، اللہ سننے والا ہے۔ یہ سمیعاً کہہ کر کے مظلوم کو بتایا گیا کہ اگر تم مظلوم ہو تو اللہ تمہاری پکار کو سننے والا ہے، اور علیما کہہ کر کے بتا دیا جو ظالم ہے، جو کہ ظلم کا ارتکاب کر رہا ہے، اللہ کو علم ہے، چاہے تو پردے کے پیچھے ہی ظلم کیوں نہ کر، چاہے تو اندھیرے میں یا تاریکی میں یا کسی چیز کے پیچھے دنیا سے چھپا کر ہی تو ظلم کیوں نہ کر، لیکن اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ آج معاشرے کے اندر بھی ہوتا ہے، ظالم کو مظلوم سمجھا جاتا ہے، مظلوم کو ظالم سمجھا جاتا ہے، یہ رواج معاشرے میں چل پڑا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات جو بتائے، جو حق بتائے، وہ ظالم ہو گیا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے، بس اپنی طریقے سے بنڈل قصے بنا بنا کر گھول کر مسلمانوں کو پلائے، وہ بڑا اللہ والا ہے، وہ دین سکھانے والا ہے۔ اور جو اللہ کی آیتیں لے کر کے آئے، جو اللہ کے قرآن کو سنائے، جو نبی کی تعلیمات کو سنائے، جو بندوں کو شرک کی قباحت کو بیان کر کر واضح کر کر بتائے، یہ ظالم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے باپ داداؤں کے دین کو ٹھکرا دیا۔ یہی قول تھا ان کا جو کہ مشرکین تھے، اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج مسلمان، امت مسلمہ پھر آج اسی طرز پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج پھر وہی قبروں کے پجاری بنتی ہوئی امت مسلمہ نظر آ رہی ہے، آج پھر وہی اللہ کے دامن چھوڑ کر غیروں کی پرستش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، آج پھر سے اللہ رب العالمین کی تعلیمات کو چھوڑ کر غیروں کی تعلیمات اپنائی کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر بتا رہا ہے، ہم سنتے بھی ہیں اور علم بھی رکھتے ہیں، ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔
کسی نیکی کو تم مخفی کر لو یا اعلانیہ کر لو، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ عفوا قدیرا، اللہ نے دو صفتیں پھر بیان کی، اللہ معاف کرتا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی ذات درگزر کرنے والی ہے۔ گناہیں ہوئی دنیا کے اندر، کسی شخص کے ساتھ کوئی غلطی ہو جائے، معافی بھی مانگ لو، اوپر سے تو معاف کر دے گا لیکن اس کا دل تمہیں معاف کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اللہ یہاں صفت اپنی بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی ذات معاف کرنے والی ہے، اور اللہ کے بندے اگر ہو اور اللہ کی تعلیمات کو ماننے والے ہو تو درگزر کرنا سیکھ لو۔ اللہ عفو ہے، معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کے بندوں کی صفت یہ ہے کہ وہ بھی درگزر سے کام لیا کرتے ہیں۔ پھر کہا گیا قدیرہ، قدرت اللہ رکھتا ہے، تمہارے گناہوں کو اللہ چھپا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں ہم سے گناہ ہوا، اللہ نے دن میں پردہ ڈال گیا۔ اللہ کو چھوڑ کر ہم نے لوگوں کے پیچھے، جب دنیا نہیں دیکھ رہی تھی، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نے شریک کیا، اللہ کے ساتھ کسی کو ہم نے معبود بنایا، اللہ نے تمہارے اس جرم پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ رہی، اللہ نے تم کو اپنے احسان میں، اپنی قدرت میں لے لیا، باوجود کہ وہ اگر چاہتا تو تمہارے عیبوں کو ظاہر کر سکتا، لیکن اللہ کی قدرت تمہارے ساتھ رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قادر ہے، پھر بھی اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ تم بھی کسی پر قدرت رکھتے ہو، اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو درگزر کرنا اور قدرت رکھنے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا، صلہ رحمی کا طریقہ اپنا لو۔ یہ اللہ کے قرآن سے تعلیمات ہم کو ملتی ہے۔ پہلے کہا گیا تم نیکی کرو، نیکی جو بھی ہو، اگر اس کو تم نے پوشیدہ رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے تو اللہ رب العالمین کے یہاں نیکی ہے۔ اعلانیہ کر دیا یعنی اس نیکی کو ظاہر کر دو گے تب بھی نیکی ہے، لیکن نیکی کے اندر وہ مٹھاس اور وہ برتری نہیں ہے جو نیکی پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو دنیا سے۔ آج ہم سمجھتے ہیں دنیا کو بتائیں گے، بڑا فخر ہم کو محسوس ہوگا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا بھولنے والی ہے، یہ دنیا ٹھکرانے والی ہے، جھٹلانے والی ہے۔ ایک عمل آپ نے کیا، اس کو اعلان کر دیا دنیا کے سامنے، تھوڑی سی واہواہی کے لیے، بس تھوڑی سی دیر کے لیے، اپنے اچھے تعریفی کلمات سننے کے لیے ہم نے اس عمل کو ظاہر کر دیا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں عمل تو رہا، پر وہ اجر اور اس قدر احسن وہ عمل اللہ رب العالمین کے جانب نہ رہا جو کہ تمہارا پوشیدہ تھا۔ عمل پوشیدہ ہو جائے، غم نہیں ہے دنیا تم کو نمازی نہ سمجھے، غم نہیں ہے دنیا تم کو روزے دار نہ سمجھے، تم کو نوافل کی پابندی کرنے والا نہ سمجھے، تمہیں راتوں میں اٹھ کر قیام کرنے والا نہ سمجھے، تمہیں اللہ کے سامنے رکوع اور سجدے کرنے والا نہ سمجھے۔ غم نہیں ہے، تمہارے دلوں کو اور تمہاری عبادتوں کو، تمہارے اخلاص کو اللہ جاننے والا ہے، اور اس کے یہاں بندے کی وہ نیکی جو کہ پوشیدہ ہو بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ حدیث قدسی کے اندر آتا ہے صدقے کے بارے میں، آج امت مسلمہ اپنے غریب، مسکین اور مجبور بھائیوں کو دکھا کر دینے والی ہے۔ جتنا صدقہ آپ نے دیا اس سے زیادہ سیلفی اور فوٹو لے کر اس کو شرمندہ کیا جاتا ہے، اور دنیا کے سامنے اس کی عزت کو پاش کر اپنے مال کا کبر یہ بتاتا ہے مسلمان کہ دیکھو ہم نے فلاں کو خیرات کیا ہے، ہم نے فلاں کو دیا ہے۔ میرے بھائیو، اگر تمہارا صدقہ پوشیدہ ہو تم اللہ کے لیے دو اور دنیا کو پتہ نہ لگے۔ سنو نبی کی حدیث صادق آتی ہے، حدیث قدسی ہے، پوچھا گیا رب ذوالجلال سے، اے میرے رب تو نے دنیا کے اندر سب سے مضبوط چیز کیا بنائی ہے؟ رب نے کہا الجبال، ہم نے پہاڑوں کو زمین کی میخیں بنا کر کے گاڑ دیا ہے۔ پھر پوچھا گیا اے میرے رب یہ جو پہاڑ ہے جو اپنی بلندی کو لے کر زمین پر اپنی طاقت اور وسعت کا اعلان کرتے ہوئے کھڑے ہیں، اس سے مضبوط چیز تو نے کیا بنائی؟ اللہ نے کہا الحدید، ہم نے لوہے کو بنایا جو کہ پہاڑ کو بھی پار کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اللہ نے لوہا بتایا۔ پھر سوال کیا گیا اللہ اس لوہے سے بڑھ کر، اس لوہے سے مضبوط چیز کیا ہے؟ اللہ نے کہا النار، آگ ہے جو کہ اس لوہے کو تپا کر نرم کر دیتی ہے، اس لوہے کو تپا کر اس کی جان نکال لیتی ہے۔ پھر سوال ہوا اللہ اس آگ سے، اس دھڑکتی آگ سے، اس شعلے مارتے انگاروں سے مضبوط اور طاقتور چیز کیا ہے؟ عظیم چیز کیا ہے؟ رب کا جواب آیا الماء، پانی ہے جو کہ اس آگ کو بھی بجھا کر ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ پھر سوال ہوا اے رب بتا پانی سے مضبوط اور پانی سے طاقتور چیز کیا ہے؟ کہا گیا الہوا، ہوا ہے جو کہ پانی کو لگے اڑا کر لے کر چلی جاتی ہے، اور پہاڑوں کو اور جو یہ بادل ہے ان کو ایک جانب سے دوسرے جانب
ہلا کر کے لے جاتی ہیں، حالانکہ یہ سینکڑوں ٹن وزن اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہوا سب سے طاقتور چیز اللہ نے بتائی۔ پھر پوچھا گیا اے رب اس ہوا سے طاقتور چیز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے پہاڑ کا ذکر کیا، لوہا کا ذکر کیا، آگ کا ذکر کیا، پانی کا ذکر کیا، ہوا کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا ان سب چیزوں سے اگر طاقتور کوئی چیز ہے تو ابن آدم کا وہ صدقہ ہے جو ایک ہاتھ سے دے دے تو دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اللہ اکبر! آج مسلمان دکھا کر دینے والے ہیں۔ اللہ کی تعلیمات میرے بھائیوں یہ نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ عمل قابل قدر ہے جو کہ مخفی ہو، چھپا ہوا ہو۔ ریاکاری سے بچنا ہم کو ہے۔ عمل کے اندر ریاکاری داخل ہو گئی، ہم کو کیا کرنا ہے؟ اب کسی کو خیرات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اپنا رشتہ دار ہی ہو، اس کے گھر اس کے لیے اس کی ضرورت کی چیزیں لے کر کے ہم پہنچنے کے بعد اب اس کو شرمندہ کیا جا رہا ہے، احسان جتلا کر کے، دنیا کو دکھا کر کے۔ یہ اللہ کے یہاں وہ وزن نہیں رکھتا میرے بھائیوں، بلکہ یہ تو ریا میں داخل ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے لوگوں وہ جو تمہیں ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر کے جا سکتا ہے، وہ جرم جس کی معافی رب کبھی نہیں کرے گا، وہ جرم جس کا ٹھکانہ عارضی نہیں بلکہ دائمی ٹھکانہ جہنم ہے، اس گناہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگوں چھوٹے شرک سے میں تم سے ڈرتا ہوں، سب سے زیادہ خوف مجھے جو تم سے لگا ہے وہ اس بات کا لگا ہے کہ تم شرک اصغر نہ کر بیٹھو۔ صحابہ نے کہا کیا مشرق الاصغر یا رسول اللہ کے رسول چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، تم لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرو، یہ اللہ کے ساتھ بھی شرک ہے، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور جب تک عمل تھوڑا ہو صغیرہ رہتا ہے، اگر اس کی کثرت بڑھ جائے کبیرہ کی طرف لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اللہ رب العالمین کہتا ہے یقیناً جن لوگ کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرَّقُوا اور تفرقہ بازی کرتے ہیں اللہ کے نبیوں کے درمیان۔ ایک نقطہ یہاں پر یہ ملا، جس نے یکفروا باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا یعنی اللہ کے رسولوں کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ رسولوں کا پیغام یہی ہے جو کہ اللہ کی جانب سے رسالت ہے، تو جو اللہ کے رسولوں کا کفر کرے، جو اللہ کے رسولوں کو نہ مانے، یقیناً وہ اللہ کو بھی نہیں ماننے والا ہے۔ باللہ ورسولہ، اور اللہ رب العالمین نے ان کی صفت کو بیان کیا ہے اگر نبی کی تعلیمات کو اور رسولوں کو نہیں مانو گے تو تم اللہ کو بھی نہیں ماننے والے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے میسنجر ہے، یہ اللہ کی جانب سے تم تک پیغام پہنچانے والے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ چیخ چیخ کر ان لوگوں سے خطاب کرتی ہے جو کہتے ہیں بس ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، حدیث سے ہم کا تعلق نہیں ہے۔ جس نے نبی کی اطاعت کی ہے یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اللہ کے قرآن کو سمجھ اسی وقت سکتے ہو جب نبی کی تعلیمات تمہارے پاس موجود ہو۔ نبی کی تعلیمات ہے، اللہ کے قرآن کو سمجھنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس وقت ہدایت ہے جب اس ہدایت کو لانے والے کو تمہیں سمجھا جائے۔ ہدایت کو لانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر مسلمان آج اگر چاہتا ہے ہم کو قرآن سے مل گیا، کیا مل گیا؟ آمنوا، وسیلہ لینے کے لیے ہم کو ذریعہ مل گیا قرآن مجید سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد مولویوں کی بتی گل ہو گئی، وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ بھی تو پڑھو۔ یہاں تک نہیں، قرآن سے ہم کو مل گیا وسیلہ، ہم نے مانگنا ہے، مانگنا بھی ہے۔ طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، طریقہ نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، طریقہ نبی نے سکھایا ہے۔ اللہ نے زندگی جینے کا حکم کتاب و سنت کے مطابق دیا، جس طرح جینا ہے اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ تمہاری شادیوں کا حکم اللہ نے دیا ہے اور طریقہ نبی نے بتایا ہے۔ جب تک عدالت رب کی ہوگی اور فیصلہ محمد کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وقت تک امت مسلمہ ہدایت پر اور کامرانی پر رہے گی۔ اس کو چھوڑیں گے لن تضلوا بعدہما، کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک یہ دو چیزیں تمہارے پاس محفوظ ہو، کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب، دوسرا محمد رسول اللہ کا فرمان۔ اب اس کے بعد نہ شافعی مسلک ہم کو ہونا، نہ حنبلی ہونا، نہ مالکی ہونا، بس کتاب اللہ اور سنت رسول، اس کی موافقت کرتے ہوئے
ہوئے جتنی چیزیں آئیں گے برحق ہے، اور اس کی مخالفت میں جو آئے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہی ان کو بتایا ہے، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ اللہ رب العالمین ان کی صفت کو یہاں پر بیان کر رہا ہے، بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اپنی منمانی یہاں پر چل رہی ہے، اگر دین اچھا لگا مان لیے، نہیں لگا چھوڑ دیے۔ ہمارے استاد کہتے تھے میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ مسئلہ یہاں پر چل رہا ہے۔ اچھی باتیں ملی، چلو بھائی کیا کرنا ہے، اچھے چیزاں جہاں کتاب و سنت ہم کو دیتی ہے وہاں سے ہم لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد عید منانا ہے، عید کے واسطے دین بہت اچھا دکھتا، عید منانے کا حکم ہم کو ملا، اچھی چیز ہے، بڑا پیارا دین ہے، اور اسی کے پاس قیام، اس سے پہلے عید مناؤ مسلمانوں، لیکن اللہ کو راضی کر لو، اس مہینے کو پا کر مسلمانوں کو راضی کرنا نہیں ہے۔ ہمارا قیام چبوتروں پہ ہونا ہے، 2 گھنٹے ٹھہر کے چبوترے پہ بات کریں گے، لیکن آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کھڑے ہو کر اللہ کے لیے عبادت ہماری مسجد میں نہیں ہوگی۔ یہ ہماری یہی تو ہے، جنہوں نے بعض نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، یعنی اللہ کو جھٹلا دیا۔ ہم نے نبی کا دین آیا، ہم نے مان لیا، کب مانا؟ رمضان کے اندر مان لیا، غیر رمضان ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ اب تو ایسا حال ہے رمضان کے اندر بھی کہ ہمارے اندر اخلاص کی کمی بڑی پائی جاتی ہے، اور ملے اچھی چیز اپنا لیے، اب اس کے بعد آیا نماز کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اگر کہا جائے مسلمانوں تمہارے نکاح غلط ہو رہے ہیں، نبی کے مطابق کرو، بولتے نہیں بھائی یہ دین نہیں ہوتا، یہ شریعت نہیں ہوتی، یہ ہم کو مت سناؤ۔ مسلمانوں تمہاری زندگیاں، تمہارے گھروں کے اندر تعلیمات، تمہاری تربیت اور تمہاری روزمرہ کی زندگیاں کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں۔ اب کہتے نہیں بھائی یہاں پہ لا کے ہمارے رواجوں کو، رسموں کو مت توڑو۔ اچھی بات ہے، عید منائیں گے، شیرخورما کھائیں گے، بریانی کھائیں گے، عید ہے نا منائیں گے، مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے کی عبادت ہے اور اس سے پہلے کی قربانی ہم سے نہ کہو۔ لا کر کے ایک بکرا بقرعید میں ذبح کر دیں گے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے اخلاص اور اللہ کی حدود کو بولنے کے لیے ہم کو مت بولو، وہ ہم سے نہیں ہوتا۔ یہی تو کفر ہے اللہ کے رسولوں کے ساتھ۔ اللہ کے رسولوں کی تعلیمات آئے اور مسلمان اس کے سامنے اپنے سر کو خم نہ کر دے، یقین یہی بربادی ہے۔ پھر مسلمانوں کا ایمان جاگ اٹھتا ہے۔ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کیسے ہو؟ نبی کی شان میں گستاخی ہوگی، جواب ہم دیں گے، گردنیں اڑا دیں گے، جہاد کے لیے تم سے تیار ہو جائیں گے۔ ابھی نبی کی سنتوں کا جنازہ تمہارے گھروں سے نہ نکلتا، کسی مائی کا لال کی یہ جرت نہ ہوتی کہ اس کائنات کی عظیم شخصیت، اس امت کے بانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ جب ہمارا ایمان جوش مارتا ہے، جب ہم کو بڑی غیرت آتی ہے، جب سنتوں کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکلتا، جب ہم کو غیرت اور اس چیز کے نہیں آتی، ہم خود یا نبی کے گستاخ ہو گئے نبی کی تعلیمات کو لینے کے بعد۔ اس سے بڑی ضلالت ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر کوئی نبی کے لیے اس زبان سے غلط جملہ کہہ دے، یقیناً وہ مجرم ہے، لیکن اس کے اس جرم کو امت مسلمہ بڑا خبیث سمجھتی ہے۔ نبی کے عمل کو پا لینے کے باوجود نبی کے عمل کو تم دھٹکار دو اور جھٹلا دو، یہ نبی کو یہ عملی زیادہ ہے یا قولی زیادہ ہے؟ یہ سمجھنا ہے۔ کسی نے ایک جملہ کہہ دیا، بڑی تکلیف ہو گئی، تم ساری زندگی نبی کی تعلیمات کا جنازہ نکالتے رہے، یہ کیا ہو گیا؟ مسلمانوں اگر ہماری زندگیاں چلیں گی تو محمد الرسول اللہ کے طریقے پر چلیں گی۔ ہمارے یہاں دستور ہوگا تو بس محمد الرسول اللہ کا ہوگا، طریقہ ہوگا محمد الرسول اللہ کا، اور اطاعت ہوگی رب ذوالجلال کی۔ اسی کے ساتھ چلیے تھوڑا سا آگے دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہی حقیقی کافر ہے۔ اب ہم جتنے مسلمان ہونے کے دعوے دار رمضان میں موجود ہیں، مسجد میں قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے تم کافر ہیں۔ کیوں؟ نبی کی تعلیمات کو زندگی بھر ٹھکراتے رہے، اب اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہی لوگ تو حقیقی کافر ہے۔ ہماری زندگیاں نبی کی تعلیمات پر نہ چلی تو ہم بھی کافر ہیں۔ ہم ایمان لانے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود اب کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، منصابت ایمان والے ہو گئے نا، زندگی بھر ایمان والے رہ کے جیتے، اب موت بھی ہوئی تو ایمان ہی پر ہوتی۔ اب ایمان لانے کے بعد شرک ہونے کا مسئلہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ اللہ کی وہ آیت مبارکہ سامنے رکھ لے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، وہ لوگ جو ایمان لانے کے اکثر مشرک ہے، وہ لوگ جن کے سامنے نبی کی تعلیمات آئی، نبی کی زندگی سے نماز کا طریقہ آیا، نبی نے رفیع الدول
کھول کر کے نماز پڑھا، ہم کہتے ہیں نہیں ہم کو امام صاحب کی پیروی کرنا ہے، کافر ہو گئے۔ ہم کو نبی کے طرز سے ملا کہ بھائی سال کے اندر اللہ نے 2 عیدیں رکھی، میلاد تمہیں کہاں سے تم نے لائی ہے؟ نبی سے ثابت نہیں ہے۔ کہتے ہیں نہیں ہمیں پیروی کرنی ہے، جن رافضیوں نے جن جاہلوں نے اس رسم کو شروع کیا تھا ان کی پیروی ہم نے کہنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو گئے۔ اللہ کی آیتیں تمہیں کھول کھول کر اس بات کو سمجھا رہی ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی حقیقی کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا۔ میرے بھائیوں یہ بڑی سخت وعیدیں ہیں جو کہ اللہ رب العالمین ہم کو سنا رہا ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ایک چیز یہ پتہ چل گئی کہ اللہ رب العالمین کی 4 صفات اللہ نے بیان کی۔ یہ بیان کی کہ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ کی جو ذات ہے معاف کرنے والی ہے، قدرت رکھنے کے باوجود اپنی نفس پر اپنی قدرت ہے۔ ہمارا اپنا نفس ہے، ہماری اپنی قدرت ہے، چاہے گناہوں کی طرف بھی بلا سکتے ہیں، اچھائی کی طرف بھی بلا سکتے ہیں۔ ایک مفسر نے بڑی تفسیر کرتے ہوئے یہی کہا ہے، دنیا والوں پہ قدرت رکھنے سے بہتر ہے اپنے نفس پر اچھائی کے ساتھ قدرت رکھ لو، یہی کافی ہے۔ اپنے نفس کو بس گناہوں سے بچا لو، اپنے نفس کو بس نبی کی مخالفت سے بچا لو، اپنے نفس کو بس اللہ کی توحید میں شرک کرنے سے بچا لو۔ یقیناً اگر تمہارا نفس اس بات پر آمدہ ہو گیا، اللہ کی آیتیں سن کر ہم اٹھے، پھر اسی کے بعد ہماری رسم و رواجیں اسی طرح کتاب و سنت کی چھوڑ کر ادا ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الکافرون حقا، قدرت تمہاری تھی کہ تم اپنے نفس کی اصلاح کر لیتے، اب یہاں پر سن کے گئے کیا اللہ کی آیتیں ایسی ہے، اللہ کا فرمان ایسا ہے، اب یہاں سے اٹھ کے گئے ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہم جہاں رہنے والے ہیں، ہمارے بڑوں میں، بزرگوں میں، اب وہاں اللہ کی آیتیں آ کر کے ٹکرائی، ہم بزرگوں کے طریقے کو اپنا لیے، اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہدایت ہمارے پاس آ چکی ہے۔ ما تولا ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اللہ کی آیتیں آڑے آ رہی ہیں، کیوں؟ ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ہم نے اللہ کی ہدایت کو چھوڑا اور اپنے انہی بزرگوں کے طریقوں پر اپنی زندگیوں کو خم کر دیا۔ اگر یہ حال رہا تو اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، عذاب مہین کی بشارت ہم کو سنا دی گئی ہے اپنے عمل کے مطابق۔ کیوں؟ جزا عمل کے مطابق ملتا ہے نا، تو عمل ایسا ہو تو جزا بھی ایسا ہی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ عذاب مہینہ ملے گا اللہ کی جانب سے۔ تو یہ عہد ہم کو کر لینا ہے، جہاں اللہ کی آیتیں آ جائے وہاں پر کسی کہنے والے کا قول ہو ہمارے یہاں کوئی مقام اور مرتبہ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ کائنات کی سب سے افضل شخصیت محمد الرسول اللہ، اور لایا ہوا دین اللہ کی جانب سے، رب ہمارا اللہ، نبی ہمارے محمد الرسول اللہ۔ اب طریقہ نبی کا ہوگا اور تعلیم رب کی ہوگی، جہاں رب کی تعلیم ٹکرا جائے وہاں کسی کا نہیں چل سکتا، اور جہاں نبی کی سنت سے کوئی ٹکرا جائے وہاں پر بھی کسی کی اطاعت کرنا مسلمانوں کے لیے حرام ہے۔ اگر یہ سمجھ کر زندگی گزاریں گے توحید والے بن کر جئیں گے، اللہ کی آیتیں ہمارے لیے آڑ نہیں آئیں گی۔ چلیے باتیں تو بہت سی ہے پر وقت ہم کو اجازت نہیں دے رہا ہے، تو یہ نقطہ ہم کو یہ مل گیا کہ اللہ کے رسولوں کو جو ٹھکرائے وہ اللہ کی تعلیمات کو بھی ٹھکرانے والا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امت محمدیہ ہونے کا دعویٰ کرے، میلاد کا موقع آئے، جلوس نکال کر، نعرے لگا کر، روڈ جام کر کے، عوام کو پریشان کر کے، بڑے دھوم دھڑاکے سے نبی کا امتی ہونے کا دعویٰ ہم کریں، زندگی کے معاملات میں نبی کا نام آئے، درود پڑھنے کا حکم ملا، انگوٹھے بھی ہم چوم لیں، اور چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم اپنے آپ کو پکا سنی بتلائیں۔ یہ سب بتلانے کے باوجود اگر ہمارے گھروں میں رافضیوں کے طریقے پلے، ہمارے گھروں میں مشرکین کے طریقے پلے، ہمارے گھروں میں منافقین کی صفات پلے، اور محمد الرسول اللہ کے دین کا جنازہ نکلتا رہے، یہ ہم امت محمدیہ ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی کے امتی کہنے سے رک جائیں یا اپنے آپ کو نبی کے امتی کہتے ہیں، ویسا ایمان لے کر کے آئے جیسے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لایا تھا، ویسے اطاعت لے کر کے آئے جیسے عبداللہ بن مسعود نے لائی تھی، ویسا دین لے کر کے اور ویسی استقامت لے کر کے آئے جیسے بلال نے لائی تھی۔ مکے کی تپتی ریت پر بھی لیٹ کر
احد کے نعرے لگائے تھے بلال نے۔ کہا گیا مشرکین نے، اب ابو بکر جب تکلیفیں دیکھ رہے ہیں بلال کی تو کہتے ہیں اے بلال تو اللہ کے دین سے پھرا نہیں ہے، تیرے دل کے اندر نبی کی محبت باقی ہے، اللہ کا دین باقی ہے، بس ان کفار سے کہہ دے کہ میں تمہارے دین پر لوٹ آتا ہوں۔ بلال کہتے ہیں اے ابو بکر سن لو، جب سے نبی کی زبان سے کلمہ بلال نے پڑھا ہے، نبی کی محبت، رب کی محبت اس قدر بلال کے دل میں سما گئی ہے، اب جان بلال دے سکتا ہے پر نبی کے دین کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ دنیا چھوڑ سکتا ہے لیکن نبی کی تعلیمات اور نبی کا دین بلال سے نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تعلیمات ہم کو لینی ہے۔ اگر یہ تعلیمات ہمارے پاس ہوگی، یہ ایمان اور استقامت ہوگی، یقین ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اخیر رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھ ایمان اور توحید کے ساتھ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ ہماری زبانیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہی ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔